علامہ نفیس احمد صدیقی دینی معلومات کو اور شرعی مسائل کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ رحمت خان صاحب پشاور سے سوال کرتے ہیں کہ جی ایچ کیو اور کور کمانڈر ہاؤس یا جناح ہاؤس پر 9 مئی 2023 کو جو حملہ ہوا، اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ رحمت خان صاحب، آپ کے سوال کا میں کیا جواب دوں، کیونکہ یہ تمام میرے جو اب تک سوالات آئے اس سے ہٹ کر ایک سوال ہے اور ایک سیاسی سوال بھی ہے اور اس کا تعلق اسلام سے بھی ہے۔ تو میں پہلے ایک حدیث آپ کے گوش گزار کروں، اس کے بعد میں اس حوالے سے مختصر سی باتیں کروں گا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2892 میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں دشمن سے ملی ہوئی سرحد پر ایک دن کا پہرا دنیا وما علیہا سے بہتر ہے۔ تو پہرا کون لوگ دیتے ہیں؟ ہمارے فوجی بھائی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن کا پہرا دینا دنیا وما علیہا سے بہتر ہے۔ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، ایک دن جو پہرا دیتا ہے وہ یا دنیا میں جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے اعلیٰ و افضل اور بہتر ہے۔ تو جو لوگ ہماری حفاظت کے لیے، تحفظ کے لیے بارڈر پہ پہرے دے رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے دشمن کبھی نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو ہمیں دشمنوں سے بچا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان کی عداوت و دشمنی میں ایسا کوئی عمل کرنا کہ جس سے ہمارا اپنا نقصان ہو، یہ جو فوجی تنصیبات ہیں، جی ایچ کیو ہو یا کور کمانڈر ہاؤس ہو یا جناح ہاؤس ہو، یہ کس کی ملکیت ہے؟ یہ ہماری اور ہمارے اور آپ کی ملکیت ہے۔ یہ گویا ہمارے ملک پاکستان کی ملکیت ہے۔ جو ملک پاکستان کی ملکیت ہے وہ در حقیقت ہم لوگوں کی ملکیت ہے، ہمارا اثاثہ ہے۔ ہم ان اثاثوں کو اگر نقصان پہنچاتے ہیں تو گویا ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ چاہے وہ کور کمانڈر ہاؤس ہو یا جی ایچ کیو ہو، کسی کے ذاتی پیسے سے نہیں بنے، چاہے وہ عمران خان ہو، نواز شریف ہوں، زرداری صاحب ہوں، یا دیگر لوگ ہوں، شہباز شریف ہوں، یا دیگر جتنے بھی سیاستدان ہیں، ان میں سے یا فوجی سربراہان ہیں، ان کے ذاتی پیسوں سے نہیں بنے، یہ ہمارے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے اس کو بنایا گیا ہے۔ تو جب ہم کسی غصے میں آ کر اور جنون میں آ کر، جذبے میں آ کر، کسی عداوت و دشمنی کی بنا پر یا سیاسی اختلافات کی بنا پر ہم جا کر ایسے تنصیبات کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو گویا اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ ہم کس کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ اپنے تنصیبات کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس کی مثال تو یہی ہے کہ آپ بھائیوں میں جھگڑا ہو اور آپ اپنے گھر کو آگ لگا دیں، تو آپ کہیں گے ہم گھر کو کیوں آگ لگانے جائیں؟ کیونکہ یہ گھر تو ہمارا ہے، ہم اس کے اندر رہتے ہیں، تو یہ ملک پاکستان بھی ہمارا ہے، ہم اسی ملک پاکستان کے اندر رہتے ہیں، اور ملک پاکستان کے جو بھی اثاثے ہیں یہ سب ہمارے اور آپ کے اثاثے ہیں، اور ہمیں ہی اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور جو بھی نقصانات ہوں گے ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ان کی دوبارہ تعمیر کی جائے گی، چاہے ہمارا پیسہ لگے یا آپ کا لگے یا ملک پاکستان کا پیسہ لگے، یہ سارا ہمارا ہے اور آپ کا ہے۔ ملک کے خزانے میں جو پیسے ہیں وہ کسی کا ذاتی خزانہ نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے ہیں، اور انہی پیسوں سے دوبارہ اس کی تعمیر کی جائے گی۔ تو ایسی غلط حرکت کرنا کہ کسی کی عداوت میں کسی تنصیبات کو یا کسی کی ذاتی پراپرٹی کو آگ لگانا، بے شمار ایسے بھی نقصانات ہوئے ہیں کہ لوگوں کی ذاتی پراپرٹی تھی، کل قیامت کے دن آگ لگانے والا اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا کہ جس شخص کا، جس فرد و بشر کی ذاتی ملکیت کو آپ نے آگ لگایا، گاڑی کو آگ لگا دی، رکشے کو آگ لگا دی، دیگر چیزوں کو آگ لگا دی ہے، اس کا ازالہ کون کرے گا؟ کل قیامت کے دن کہاں سے آپ بنیں گے؟ جس کی گاڑی کو آپ نے آگ لگائی اس بیچارے کا کیا قصور تھا؟ آپ نے پولیس کی گاڑی کو آگ لگا دی ہے، تو پولیس کی گاڑی کو آگ لگانے میں آپ کو کیا بینیفٹ حاصل ہوا؟ پولیس کی گاڑی تو دوبارہ ہمارے ٹیکس کے پیسے سے آ جائے گی، وہ پیسہ ہمارا اور آپ کا پیسہ تھا اور آپ نے اس کو آگ لگائی ہے۔ تو یہ کسی طرح جائز تو بہت دور کی بات ہے، قطعی ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح بے نظیر کی جب شہادت ہوئی ہے تو اس موقع پر بھی لوگوں نے اربوں روپے کے ملک پاکستان کے اثاثوں کو آگ لگایا۔ مارنے والا کون تھا؟ وہ ہمارا دشمن تھا، اور دشمن کے مارنے پر ہم نے پھر اپنے تنصیبات کو آگ لگائی۔ گویا دشمن کو ہم نے ڈبل فائدہ پہنچایا۔ ایک فائدہ تو اس نے خود اپنے طور پہ حاصل کیا، بے نظیر صاحبہ کو شہید کر کے اس نے بینیفٹ حاصل کیا، اور پھر ہم نے اربوں روپے کا جو اپنے ملک کے اثاثے کو جو ہم نے آگ لگائی ہے، نقصان پہنچایا، توڑ پھوڑ کیا گیا، یہ اسے ڈبل فائدہ ہو گیا۔ ہمارا دشمن تو دور بیٹھا خوش ہو رہا ہوتا ہے، چاہے وہ بھارت ہو، چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے دیگر ملک ہو، جو بھی ہمارے دشمن ممالک ہیں وہ ان حرکات و سکنات سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب کسی دوسرے ملک میں، فرانس میں ہو، جاپان میں ہو، جرمنی میں ہو، ڈنمارک میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، جب وہاں ہمارے پیارے نبی کو
ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، ہمارے اسلام کے خلاف کوئی باتیں کی جاتی ہیں، ہم لوگ اپنے ملک میں جلاؤ گراؤ کر رہے ہوتے ہیں، توڑ پھوڑ کر رہے ہوتے ہیں، تو دشمن کو ڈبل فائدہ ہوتا ہے کہ چلو ہم نے ان کے جذبات کو بھی نقصان پہنچایا ہے، ٹھیس پہنچایا ہے، اور پھر ان کے املاک کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، تو ہمارے دشمن کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم پھلے پھولیں، ہم یہ کریں۔ تو جذبات میں آ کر کبھی ایسی حرکت کرنا، اپنے تنصیبات کو، بینک کو آگ لگا دینا، ڈاک خانے کو آگ لگانا، کسی کے املاک کو نقصان پہنچانا، قطعی یہ جائز نہیں ہے، بلکہ ایسی حرکات و سکنات کرنا جائز تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمارے البلا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔